دیکھیں شریعت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی کنٹری کی یا وہاں کی مینجمنٹ کی نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ محرم یا شوہر کے بغیر 3 دن کی مسافت سفر کرے، اور اس کے ساتھ قید لگائی جو اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہو۔ تو علماء نے فرمایا 3 دن کا مطلب کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانا۔ تو علماء نے فرمایا کہ شوہر یا محرم کے بغیر اگر کوئی عورت نکلے گی ہر قدم پر اس کو گناہ ملے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت وہ کر رہی ہے۔ تو یہ ابھی تو یہ شاید ایسا نہ ہو، لیکن فتنے بہرحال ظاہر ہوں گے کہ عورتیں جیسے جاتی ہیں تو پھر وہاں پر شیئرنگ میں روم لے لیا، گناہ ہو گئے، دیگر معاملات ہو گئے۔ بعض لوگ حسن ظن قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں یار مکہ مدینہ وہاں کون گناہ کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں 40,000 یہیں کے بھکاری پکڑے گئے ہیں جو وہاں جا کے بھیکے مانگ رہے ہیں۔ حرام اور گناہ کبیرہ، چوریاں وہاں پر ہو رہی ہیں، سب کچھ جو گناہ گار ہے وہ کرتا ہے، ہر جگہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہرحال ان بہنوں کو، ایسی بہنوں کو صبر کرنا چاہیے اور ہرگز قدم نہ اٹھائیں، ورنہ اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہر قدم پہ اس پہ لعنت نازل ہوگی۔ آپ مکہ مدینے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اور لعنت کی مستحق ہو کر واپس آئیں اس لیے کہ اللہ رسول کی مخالفت کر رہی ہیں، کیا فائدہ آپ کو عمرہ پورا کرنے کا؟ اس کا مطلب شوق تو پورا ہو جائے گا، شاید آپ اس کو سمجھیں کہ ہمارے بڑے درجے بلند ہو گئے، لیکن درجے بلند نہیں ہوں گے، آپ گناہ گار ہو کے واپس آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق مکے کی نیکی اگر 1 لاکھ کے برابر ہے تو گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اب آپ چلی جائیں عمرہ کرنے کے لیے، کسی کا فتویٰ ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی کی جب حدیث موجود ہے اس میں تعویل ہو سکتی ہے بہت سی چیزوں کے اندر، یعنی مجبوری میں رعایت ہو سکتی ہے، لیکن ایسا فتویٰ جاری کرنا کہ حدیث کا حکم ہی اٹھ جائے بالکل صحیح نہیں۔ اور یہ عمرہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بنا پر حدیث کی مخالفت جائز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بچوں کو نماز کا کہنا یہ والدین پر واجب ہے۔ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، لیکن ان کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا بھی واجب ہے کہ بچوں کی نماز میں رغبت ہو۔ اگر آپ گھر میں گناہوں کے آلات لاتے ہیں، اگر آپ بے پرواہ ہیں، بہت سے بڑے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری خرافات ہو رہی ہیں گھر کے اندر جس سے ایک بے نوری اور ایک بے رغبتی قلب کے اندر مذہب یا مذہبی رسومات اور مذہبی پابندیوں کے خلاف پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس پہ آپ رسمی طور پہ کہتی ہیں پپو نماز پڑھ دو، منہ نماز پڑھ دو، تو منہ کیسے راضی ہوگا؟ تو ماحول تو بنائیں آپ، لیکن بہرحال اس کے باوجود کہنا آپ پر لازم ہے۔ اگر بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے تو ترتیب تو یہی ہے 7 سے 10 تک تو آپ آرام آرام سے کہیں، 10 برس میں تھوڑی سختی کریں، اظہار ناراضگی کریں، ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، تھوڑی اور مزید سختی، پاکٹ منی روک لیں کہ نہیں تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، اس طرح کی شدت کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو کہتے ضرور رہیں، ورنہ پھر آپ خود جلیں گے جب وہ بالغ ہو جانے کے بعد دینی پابندیوں سے راہ فرار اختیار کرنے کے عادی ہو چکے ہوں گے، تو پھر ایک چیز میں بغاوت پیدا نہیں ہوگی، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی نگاہوں کے سامنے گناہ کبیرہ کریں گے اور آپ تڑپتے رہیں گے۔ تو ایسے والدین جو کوئی ماحول نہیں بناتے، خود رول ماڈل نہیں بنتے، تو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ ان کو ایسا ماحول پرووائڈ کرنا بھی لازم تھا۔ اچھا مجھے ایک سوال اور آیا تھا کہ اولاد جوان ہو اور والدین تنگ ہو کہ بھئی یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بچوں پر ہاتھ اٹھانا، والدین کا مارنا، یعنی نماز کے لیے کہنے کے لیے، کیا اس کے حوالے سے کوئی اجازت ہے شریعت کی طرف سے؟ دیکھیں میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ سختی تو کریں، والد صاحب جیسے ڈانٹیں، بعض اوقات ان سے بات چیت چھوڑ دیں، روڈلی رویہ کر لیں، لیکن یہ مار پیٹ سے بچے نماز نہیں پڑھیں گے۔ پڑھ بھی لیں گے وقتی طور پہ تو پابند نماز نہیں ہوں گے، والد صاحب کو کچھ ہو گیا تو بھاگ جائیں گے۔ مینٹلی طور پہ ان کو تیار کریں پیار محبت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سختی، بلوغت کے بعد سختی کم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سختی نہیں کرنی ہوتی، اسی لیے 10 برس کا سرکار نے حکم فرمایا، یہ نہیں فرمایا بالغ ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، بلکہ 10 برس میں سختی کر لو تاکہ وہ خود مینٹلی طور پہ تیار ہو کے بلوغت کے بعد نماز ادا کرے۔ تو یہ مار پیٹ نہ کریں، پیار محبت سے سمجھاتے ہیں۔ بہت شکریہ بت صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم آپ سے اجازت لیں گے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، آپ کے سوالات لیں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ